آگے فتح کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ واپس کیوں نہیں لیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض ابھی آپ نے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے۔ علی عباس، آپ کا لہجہ جو ہے نا، آپ محبت پیار سے بات کریں نا، یہ کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو پنجاب کے بسوں میں، اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں، اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو جی، بات کرو، کیا حکم ہے میں بھائی؟ بات آپ شکر ہے، آپ میری بات سنیں، میرا ٹائم کتنا میرے پاس؟ ایک سوال آپ کا حق ہے، جو مرضی سوال کرو۔ چلو میں اس سے ٹھیک ہے، میں آپ سوال کرنے لگا ہوں۔ آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا نفس قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس موضوع سے کس موضوع کی طرف چلے گئے؟ بھائی ادراج کا کیا بنا، وہ بھول گئے؟ چلو میں ادراج پہ آ جاتا ہوں، ادراج پہ آ جاتے ہیں، ادراج پہ آ جو جاتے ہیں، مرضی بات کرنا، نہیں جو مرضی تم بولو بھائی، اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا، خود ہی کہنا۔ نہیں چلو میں نے جو سوالات پہ آ جاتا ہوں، میری بات آگے فتح پہ آ جاتا، اور میری بات سنیں نا اب۔ چلو آپ نے میں نے ابھی اتنے بات کہے نا، اتنے جملے کہے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں رات دفن کیا ہے تاکہ ابوبکر عمر، یہ سب ابوبکر عمر کو نماز جنازہ پہ بھی نہیں بلایا، راتوں رات دفن کیا، یہ بھی ادراج ہے۔ میری بات سنیں او بھائی، کراہیتا لمحضر عمر کے چہرے سے نفرت تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یہ بھی ادراج ہے۔ بھائی میری بات سنیں، اور میری بات تو سنیں نا، بات تو سننی دے، اپنی آپ تعویلات پیش کری جا رہے، میری بات سنیں۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، میری بات سنیں، اگر ابو بکر صدیق باغ فتح نہیں دیتے، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہی بات ہے کہ وراثت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک تحقیق علیحدہ ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، فاروق اعظم نے دیا، عثمان غنی، تو مولا علی نے باغ فتح دے دیا۔ اگر جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں، کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں، تو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں۔ نیجو بلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے امام کا؟ میری بات سنیں نا، نیجو بلاغہ امام کی شرائط کیا ہے قرآن میں؟ اگر قرآن میں امامت آپ کی نبوت سے افضل، اگر مولا علی نفس رسول ہے، وہ میرے نبی نے تو مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے تو لیا، تو مولا علی سے باغ فتح چھینا گیا، وہ کیوں لے لی؟ وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ خلافت چھینی گئی، وہ چوتھے نمبر پہ لے لی، باغ فتح چھینا گیا، یہ کیوں نہیں لیا؟ پھر نفس رسول آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر نفس رسول کہیں گے میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے واپس لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں، میں یہی جواب آپ کا یہی ہے کہ میں بتاتا ہوں، مکہ جو تھا، مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان، ذاتی پراپرٹی نہیں تھا ان کا، جو ذاتی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی، سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا۔ قرآن سے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے یہاں امامت جو ہے نبوت سے افضل ہے، امامت میں بہادر ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح تہذیب الاحکام میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں روایت پیش کر دوں، حدیث سے میں پوچھ کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہذیب الاحکام میں صحیح سند سے ثابت ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا وہ شہید اکبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شہید اکبر ہے، تو مولا علی رسول، آپ دیکھیں میری بات سنیں نا، فدق کو واپس لینا، مولا علی، میری بات سنیں، مولا علی شیر خدا ساری زندگی نبی کا دفاع کرتے رہے۔ اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے بھائی، نہیں اور سوال نہیں ہے، اب آگے فتح کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ واپس کیوں نہیں لیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض ابھی آپ نے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے۔ علی عباس، آپ کا لہجہ جو ہے نا، آپ محبت پیار سے بات کریں نا، یہ کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو پنجاب کے بسوں میں، اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں، اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو۔ ادھر آپ صرف میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بات کر رہے ہیں نا۔ آپ اگر سوال کر رہے ہیں کہ فلان مطلب کیا ہے، تو اس کو جو سوال کرتے ہیں نا، اس کا مجھے جواب دینے کا موقع دے دو۔ میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا، میری بات سنیں، آپ اجازت دیں، آپ نے ابھی 2-3 سوال کیے ہیں، میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع دیا، آپ نے یہاں پہ 3-4 سوال ڈال دیے میرے سامنے، اور ابھی حدیث کوٹ کرنے لگے تھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، ہر سوال کے جواب میں کچھ منٹ لگتے ہیں، بعض سوالوں کے جواب میں کچھ زیادہ منٹ لگتے ہیں، اور وہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ تو بعد میں یہی کہیں گے کہ دیکھیں میں نے اللہ یہ سوال کیوں اس نے جواب نہیں دیا۔ تو جب سوال کرتے ہیں بھائی، مہربانی کرو مجھ پہ، ناظرین پہ بھی احسان کرو، انصاف کرو کچھ، پھر اس کے بعد صبر کرو تاکہ میں جواب دوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر جو آپ کا وہی جواب ہوگا، ہمارا بھی وہی جواب ہوگا کہ بھائی ابوبکر عمر نے کیوں نہیں دیا۔ تو پھر آپ نے مثال دیا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھینا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا۔ تو آپ بھی اپنا جواب اچھی طرح سے سن لیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے، کیونکہ یہ آخری سوال تھا۔ عزیزو دیکھو، ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ جو ہے ان کا ذاتی ملکیت نہیں تھا کہ کسی نے ان سے چھینا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو کسی نے ان سے نہیں چھینا۔
وہ خود مکے سے نکل گئے. ان کا پورا شہر ہے مکہ, ان کا ذاتی آبائی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے مکے کو نہیں خریدا. مکے میں جو ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا, وہ ان کا پراپرٹی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو ان کی پراپرٹی مکے میں بچی تھی, مکے میں تھی. یہ سب تواریخ میں موجود ہے, میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. جس طرح مہاجرین کے ساتھ ہوا, مہاجرین جب اپنے مکانات چھوڑ دیے مکے سے تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار, انہوں نے ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا اور بہت سارے لوگوں کے مکانوں کو ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی نکلے, تو مکے میں جو ان کا مکان تھا, جو ان کے والد گرامی کا ارث تھا, حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ارث تھا, وہ اس پہ جناب عقیل نے اس زمانے میں وہ مکے میں تھے, انہوں نے قبضہ کیا اور عقیل نے اس کو بیچ دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکے میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا آپ تو اپنے مکان میں جائیں گے انشاءاللہ نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑی, عقیل نے میرا مکان بیچ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا, آپشن تھا کہ یہ ان کا حق ہے, یہ واپس چھین لے, لیکن انہوں نے نہیں چھینا اپنا. وہ پاور میں ہے, ابھی ان کے پاس پاور ہے کہ اپنا مکان جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مکے میں عقیل سے چھین لیں, یا عقیل سے جو شخص وہ فروختی بات ہے نا, وہ بیع چوری کا مال. مثلا میں نے ایک کتاب چوری کی, میں نے کسی سے فروخت کے 10 روپے لے لی, اگر یہ کتاب میں نے چوری کی تو یہ بیع, یہ فروخت جو ہے یہ باطل ہے, یہ فروخت واقع نہیں ہوا, یہ ابھی اسی کا مال ہے جس سے میں نے چوری کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے, وہ انہوں نے فروخت ہی نہیں کیا تھا, اس پہ قبضہ ہوا تھا. ملاحظہ فرمائیے فتح مکہ کے وقت کیا واقعہ پیش آیا. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284 میں باب فضل الحرم میں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1588 میں. اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں جا کے وہاں پہ نزول کریں گے جو آپ کا آبائی گھر ہے. فقال وهل ترك عقیل من رباع او دور, تو فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑ دیا ہے, عقیل نے تو سب اس پہ قبضہ کر کے بیچ دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو دوبارہ نہیں چھینا جب وہ پاور میں تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3058 پھر بخاری میں, اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجتی, حج کے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے. قال وهل ترك لنا عقیل منزلا, عقیل نے ہمارے لیے کب گھر ہی کبھی چھوڑا ہے. نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ المحصب, وہ فلان محلے میں وہاں پہ ٹھہریں گے کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ عقیل نے بیچ دیا ہے. اسی طرح ملاحظہ فرمائی بخاری میں یہ روایت ہے صفحے کے آخر میں 4282, فتح مکہ کے وقت اسامہ ابن زید کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی یہی پیش آیا, حجۃ الوداع میں بھی حج اور فتح مکہ میں, انه قال زمن فتح مکہ کے وقت کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهل ترك لنا عقیل من منزل, یا رسول اللہ اپنے گھر ٹھہریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کب گھر چھوڑا ہے. یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری, تألیف الحافظ ابن حجر, چاپ دار المعرفہ بیروت لبنان. یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں حدیث 1588 این تنزل فی دارک بمکہ وهل ترک عقیل لنا من رباع او دور, اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان پہ جو آبائی مکان ہے وہاں پہ ٹھہریں گے. وظاہر هذه القصه ان ذلك كان حين اراد دخول مکہ, ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مکے میں داخل ہونے کے وقت اس نے پوچھا ہے. وان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت الى عبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده ان حين عمر, یہ جس گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے جناب ہاشم رضی اللہ عنہ ان کا مکان تھا, پھر وہ عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت بنی ہے. پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے درمیان اس مکان کو تقسیم کیا تھا اور اس میں سے ایک قسمت جو ہے ان کے والد عبداللہ علیہ السلام کو ملا تھا. وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. محصل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما هاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها. خلاصہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کیا ہے تو عقیل نے مکان پہ قبضہ کیا ہے اور اس نے مکان لے لیا یا بیچ دیا تھا بعد میں اس نے. جب یہ سمجھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق اپنا مکان کیوں واپس نہیں لیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ. اچھا یہ چھاپ ہے المطبعہ العلمیہ بقم. یہاں پر العلت التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدق, اس علت کا بیان جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اپنی دور حکومت میں فدق پہ قبضہ نہیں کیا. حدیث نمبر 3 اس میں ملاحظہ فرمائیے ان ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام, امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
سألت عن امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدکا لما ولی الناس. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے فدک کو واپس نہیں لیا؟ تو فرمایا لأن اہل بیت لا يأخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لانفسنا. فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ ہمارا حق ہمارے ظالموں سے صرف اللہ لے کے ہمیں دیتا ہے. ہم خود اپنا حق ظالموں سے زبردستی جب ہمارا پاور آتا ہے تو نہیں چھینتے. اور ہم مومنین کے ہم لیڈر ہیں. ہم مومنین کے حق میں مومنین کے فائدے میں ہم حکومت کرتے ہیں. وہ ہم اپنے حق ظالموں سے نہیں لیتے اپنے لیے. ظالموں سے نہیں, یعنی جب ہماری قبضہ ہوتا ہے, حکومت ہوتا ہے, تو اپنا حق نہیں لیتے, مومنین کا حق لے کے ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کا پاور آیا ہے تو انہوں نے اپنا حق جو ہے, جو ان کا آبائی گھر تھا, ان پہ قبضہ نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اسی طرح اسی سیرت پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام چلیں. جو آپ نے جو دلیل لے کے آیا تھا نا, وہ بالکل آپ کے اپنی کتب سے آپ کے خلاف ہے.